خداوند کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج میں تھوڑا روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وچ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ بک آف ایکٹس چیپٹر 1 ورس 1۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آمین۔ بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ، اس کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ڈفرینٹ خیالات ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں روح القدس کا بپتسمہ کب ہوتا ہے، کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نجات حاصل کرتے ہیں، اور کچھ کہہ سکتے ہیں بعد میں ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم ہمیں ملتا ہے، اور کچھ کہہ سکتے ہیں یا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے پورے دل سے توبہ کی ہے اور مجھے یقین ہے ہولی اسپرٹ ہسٹوریکلی یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں شاگردوں کو کہ ٹھہرے رہو یروشلم میں جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس یعنی کہ بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ نہ ملے۔ تو وہ تو بھی نیکسٹ چیپٹر 2 میں بات ہوگی روح القدس کے بپتسمے کی، ہسٹوریکلی ابھی وہ ہوا نہیں، اس کا مطلب تو نیکسٹ چیپٹر میں بات ہے۔ تو اس سے پہلے جو تھے بورن اگین نہیں تھے۔ ایک اور بات، یوحنا کی انجیل 20واں باب 19 آیت سے غور سے سنو۔ اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، اسی دن کب؟ جب خداوند جی اٹھے، زندہ ہونے کے فوراً بعد شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ ورس 22 ویری امپورٹنٹ، یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، ریسیو دا ہولی اسپرٹ۔ جب آپ نجات پاتے ہو، بورن اگین ہوتے ہو، پھر بھی روح القدس مل گیا، خداوند نے دوبارہ ان کو کہا زندہ ہونے کے بعد روح القدس لو، ریسیو دا ہولی اسپرٹ۔ پھر کہہ رہے ہیں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم بالا سے روح القدس نہ ملے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو یہاں پہ ورڈز یوز کیے گئے نا، ان پر پھونکا، ہی بریتھڈ ہز بریتھ، اور ان سے کہا ریسیو روح القدس لو۔ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی پیدائش کیسی ہوتی ہے، پیدائش اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ پھونکا، اس سے پہلے وہ صرف ایک مٹی کا پتلا تھا۔ تو یہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ روح لو، یعنی کہ پھر سے زندہ ہو جاؤ۔ یوحنا کی انجیل 17 ورس 14 to 16۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ یعنی کہ خداوند کہہ رہے تھے کہ اب تک کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ پہلے نبیوں کی طرح تھا پہلے کہ روح القدس ان کی مدد کے لیے تھا، ان کو کنونس کرنے کے لیے تھا اور خداوند کی طرف لانے کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے کہ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، along side with you۔ خداوند نے جب شاگردوں کو یہ قدرت بخشی اور کہا جاؤ جا کے دنیا منادی کرو، جب 70 شاگرد بھی بھیجے تو انہیں قوت بھی بخشی، ان کے ساتھ روح القدس بھی تھا۔
اس کے وسیلے سے وہ معجزات بھی کرتے، بدروہوں کو بھی نکالتے، شفا بھی دیتے، سب کچھ کرتے، لیکن ایک بات نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ لکھا ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، دیٹ از فیوچر۔ یہ بات نہیں تھی، پرماننٹ والی بات نہیں تھی ان کے اندر۔ یہ پرماننٹ والی بات جو تھی، یہ یوحنا 20 باب میں خداوند کہتے ہیں روح لو، دین ان کے اوپر اس نے پھونکا تو پھر وہ روح القدس ان کے اندر، ان سائڈ، روح القدس ڈیولپ ان سائڈ دیم۔ جی اٹھنے سے پہلے تک روح القدس ان کے ساتھ تھا، ان کے اندر نہیں تھا۔ پہلے ساتھ تھا، پھر جی اٹھنے کے بعد، کیونکہ خداوند نے وہ سارا کام صلیب پر پورا کر دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا اب روح لو، دین روح القدس تمہارے اندر ہے۔ یہ تھی کہ روح القدس ان کو ملا جنہوں نے نجات پائی۔ لیکن مین پوائنٹ جو پینتیکوست کی بات کی گئی تھی، اب اس کے بعد میں آپ کو اعمال کی کتاب ورس 8 خاص غور کرے گا۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہاں پر روح القدس کا نزول ہونا نجات دینا نہیں ہے۔ روح القدس پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے، پاور۔ 3 فولڈ منسٹری آف دا ہولی اسپرٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ پہلے خدا کی طرف سے روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ نے کہیں کلام سن لیا، کوئی بات سن لی تو آپ کو کنونس کرتا ہے کہ یہ سچ ہے، یسوع نجات دیتا ہے، اور وہ کنونس کرتا ہے آپ کو، کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ خدا کا روح پہلے شروع میں یہ کام کرتا ہے۔ پھر آپ توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہو، یسوع کو اپنا نجات ملتا ہے، تو خداوند کا روح آپ کے اندر آتا ہے۔ یہ ہے ایک عام کرسچن کی لائف۔ لیکن یہ خاص کام روح القدس سے پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے۔ یہ ان کے لیے جن کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا، جن کو خدا نے بھیجا۔ اس سے پہلے یروشلم نہ چھوڑنا، اس سے پہلے میرا کام بھی نہیں کہ تم نہیں کرنا، ٹھہرے رہو، اسٹے، ویٹ فار می، ویٹ فار دا پاور آف دا ہالی اسپرٹ۔ قوت، کیونکہ اس کی قوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ خداوند جب کسی کام کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں، اس کو مقرر کرتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں کہتے جا چلا جا، اس کے لیے ٹول دیتے ہیں۔ انہیں کہا آئی گیو یو پاور۔ روح القدس سے پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے، پاور۔ آپ کسی فوج میں بھرتی ہو جاؤ، آرمی میں، آپ کو ٹریننگ پوری دی جائے تو بعد کہنا چل جائے مشن تو چلا جاتا، نو، وہ آپ کو سارے اکوپمنٹ دے گی، آپ کو وہ پورا لیس کر کے بھیجے گی تاکہ جا کے یو کین فائٹ۔ روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت۔ کس کے لیے؟ تاکہ انتہا تک میرے گواہ۔ دوز وانٹ ٹو سرو ہم، جو جتنا زیادہ سرو کرنا چاہتا ہے اتنی ہی پاور اس کو ملتی ہے۔ ایک اور بات، نازل ہونا، یہ فریز نازل ہونا، روح القدس ساتھ ہونا، روح القدس اندر ہونا اور روح القدس نازل ہونا، 3 ڈفرنٹ باتیں ہیں۔ نازل اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جا کے پڑھیں تو بار بار آپ کو ملے گا، پروفٹ جو تھے، نبی تھے، روح القدس ان پر نازل ہوا اور انہوں نے جو بھی خداوند نے ان کو حکم دیا اس نے روح القدس لی، پھر روح القدس واپس چلا۔ روح القدس آتا، اب ان پر نازل ہوتا، خدا کے نبیوں پر اپنا کام کرواتا اور پھر واپس۔ انگلش میں آیا come upon you, fell upon you، جو اس کی خدمت میں ایکٹیو تھے، ہر جگہ جانے کے لیے تیار تھے۔ پولس رسول جیسے لوگ جو پہلے اس کے لوگوں کو قتل کرنے میں، مارنے میں، یسوع کے لیے مرنے کے لیے تیار تھے۔ پترس اور اس کے شاگرد جو ڈرے بیٹھے تھے، جب روح القدس ان پر نازل ہوا، دا پاور آف دا، تو دلیری کے ساتھ، اور اس وقت دلیری انہوں نے دکھائی جب یروشلم پاس اوور سے لوگ ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بھرا پڑا تھا، جہاں پر کوئی ایسی بات کرے تو پتھر کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2-4 بندے ہی مل کے ایک نہیں لگاتے وہ مر جاتے۔ وہاں وہ دلیری سے کھڑے ہو کے تو کلام کرتا ہے، اور اس پہلی سرمن میں کتنے ایمان لائے؟ 3
پاور، یہ تھی وہ قدرت. تو یہ وہ کام ہے جس کے لیے خدا نے کہا کہ تم یروشلم سے لے کر تمام یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میں گواہ ہو گئے. وٹنسنگ می. یہاں روح القدس کا مقصد بیان کیا گیا کہ روح القدس جو دیا گیا وہ ایسے نہیں یو آلریڈی کنورٹ، یو آلریڈی کرسچن، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بورن اگین تھے، پہلے ہی نئی پیدائش پا چکے تھے، لیکن اس کام کے لیے جو ضروری تھا ان کو وہ قوت چاہیے تھی، وہ پاور چاہیے تھی، وہ طاقت چاہیے تھی تاکہ وہ دلیری سے گواہی دے سکے. کیسے انہوں نے اتنی جلدی دنیا میں کلام کی منادی جیسے میں نے کہا تھوڑے سے عرصے میں، کس طرح؟ کیونکہ آج کی طرح ان کے پاس نہ تو ماڈرن ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، نہ ہی آج جیسے ٹریول کے تھے، نہ موٹر گاڑی، نہ کار، نہ جہاز، نہ ریل گاڑی جو آج ہمیں فاسٹ ادھر سے ادھر لے کے جا سکتی ہیں. ان کے پاس یہ کچھ بھی نہیں تھا. نہ ان کے پاس چھاپے خانے، پرنٹ پریس کوئی نہیں تھی، میڈیا کوئی نہیں تھا، فون کوئی نہیں تھا، گیجٹ کوئی نہیں، گوگل نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھی، ریڈیو، ٹی وی، فیس بک، ای میل، الیکٹرانکس میڈیا کچھ بھی نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے. تو کس طرح انہوں نے کر لیا؟ آج یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ہم اتنی جلدی دنیا میں نہیں پہنچ رہے. یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. ان کے پاس روح القدس کی قدرت تھی، روح القدس کی پاور تھی، ہولی اسپرٹ کی پاور تھی. دیٹ واز دا ریزن آف دا بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ آن پینٹیکوسٹ والے دن. 30 سال کے اتنے چھوٹے سے عرصے میں نہ صرف دنیا تک پہنچا بلکہ محلوں تک پہنچا، اور اس کے بعد ایون 3 صدی میں کانسٹنٹائن کے دور میں جو مسیحی ریلیجن، کرسچن ریلیجن واز دا گورنمنٹ ریلیجن. بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوا، لیکن انفلوئنس، اس کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ نے جو اس وقت کانسٹنٹائن تھا، سرکاری مذہب کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کا مذہب ہے کرسچن. یہ اتنی جلدی پھیلا کہ گورنمنٹ نے اس کو قبول کر لیا. اور ایسے لوگ جو ایک معمولی سے دیہات سے اٹھے، چھوٹا سا گروپ، آپس میں ان کے جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے سے جیلس، کون کیا رتبہ پائے گا. کہ ایون جو ارلی کلیسیا کے پہلے 250 سال دکھ سے، تکلیفوں سے، پرسیکیوشن سے اور خون سے، لہو سے بھرے پڑے، شہیدوں کے خون سے. کرسچینٹی کی تاریخ ہے، جو چرچ کی بلٹ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، از اے بلڈ آف دا مارٹرس، مسیحیوں کے خون سے لگی. اس کے باوجود اس تھوڑے سے عرصے میں اتنی جلدی خدا کا کلام پھیلا. اس پوائنٹ کو ہمیں خاص یاد رکھنا ہے. تمہیں قوت ملے گی، اور قوت ملے گی کس کے لیے؟ گواہی کے لیے. ان کے پاس 3 چیزیں تھیں: خدا کی کingdom کی منادی، یسوع کے نام سے، اور روح القدس کے قوت سے. یہ سارا کچھ ہو سکا. خوشخبری کی منادی کیا تھی؟ کلام کی، خدا کی بادشاہ. یہی خداوند 40 دن تک بتاتے رہے، کنگڈم آف گاڈ، کنگڈم آف گاڈ. اور نام کیا تھا؟ یسوع کے نام کے وسیلے سے پاور آف دا ہولی اسپرٹ. آج دنیا میں لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جب آپ بورن اگین ہوتے ہو تو اس کی نشانی ہے. کیا نشانی بولی سمجھی جاتی ہے؟ غیر زبان. غیر زبان اٹس بیوٹیفل گفٹ، بٹ یہ بہت سی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ہے. بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ نشانی نہیں ہے کہ بورن اگین ہوا. یہ ایک گفٹ ہے، بیوٹیفل گفٹ ہے، جس کو بھی خدا نے دیا. آئی ریئلی لو اٹ، اٹس بیوٹیفل. لیکن اگر آپ غور کریں تو لکھا ہے یہ جو نعمت ملی ہے یہ پرسنل ہے، ذاتی ہے، آپ کی اپنی پرسنل زندگی کے لیے ہے. کلیسیا کی ترقی کے لیے نہیں ہے، کلیسیا کی ترقی کے لیے اور ہے. اٹس گڈ، جس کو بھی ہے خداوند اس کو برکت دے اور اس کو وہ اور زیادہ استعمال کرے اور بڑھائے. لیکن بہت سارے لوگ جن کو یہ گفٹ ملا ہے وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ کیونکہ مجھے غیر زبان کا تحفہ ملا ہے تو دوسرے کو نہیں ملا، وہ کمتر ہے، تو وہ خود بھی بے پھل رہے گا. کیونکہ جو بھی نعمت کسی کو ملتی ہے، روح القدس نعمت دیتا ہے، وہ کسی کو پراؤڈ نہیں بناتا، گمنڈی نہیں بناتا، بلکہ اس کو ہمبل بناتا ہے، لونگ بناتا ہے، کیئرنگ بناتا ہے.
اور اس بندے میں اگر یہ باتیں نہیں تو جتنا مرضی وہ کہے کہ مجھے یہ گفٹ ملا ہے، چاہے وہ پاسٹر ہو چاہے وہ عام شخص ہو، اس کی زندگی کس طرح سے پتہ چلے گا کہ خدا کا رحم اس پر ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے ساری نعمتوں کی آرزو رکھو، وہ منع نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک اور عمدہ طریقہ بتاتا ہوں، مور ایکسیلنٹ وے بتاتا ہوں، اس سے بھی بہتر کہ تم یہ آرزو رکھو، یہ سارے وہ گفٹ گرماتا ہے۔ اس کے بعد وہ 13واں چیپٹر شروع ہوتا ہے، کرنتھیوں 13 باب۔ اگر میں یہ گفٹ رکھوں، یہ گفٹ رکھوں، محبت نہ یہ گفٹ رکھوں، میں اپنا یعنی کہ اتنا کامل ہو جاؤں، علم بھی حاصل کر لوں، اتنا وہ چیریٹیبل ہو جاؤں کہ میں کہاں سونا چاندی بھی لے لو بلکہ میں اپنا جسم بھی جلال نہیں دے رہا، کہندا لیکن محبت نہیں تے ابھی فضول ہے، بیکار۔ ایکسیلنٹ گفٹ کیا ہے؟ محبت۔ کہ غلطیوں میں جا کے تو وہ کہتا ہے روح کا پھل کیا ہے؟ سٹارٹ ہی محبت سے ہوتا ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ خداوند کے آنے سے پہلے یہ روح القدس صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نازل ہوتا تھا، ٹھہرتا نہیں تھا، لیکن جب خداوند زندہ ہو کر آئے تو اب اس نے پرماننٹ یہ گفٹ دیا۔ لیکن اگر ہمیں اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، آپ کے دل میں چاہت بھی ہے کہ میں کسی نہ کسی کو یسوع کے بارے میں بتاؤں، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کو یہ چاہت ہونی چاہیے، سب کو، صرف پاسٹر کو یا کوئی چرچ کے ممبر اور چرچ کے جو گروپ ہیں ان کو نہیں، ایوری کرسچن شوڈ ہیو دس ڈیزائر، ڈیپ ڈیزائر ٹو پاس دس سلویشن، ٹو ٹیل somebody about this great salvation۔ تو اس کے لیے بے شک آپ کو اسٹڈی کرنی ہے، دعا کرنی ہے، لیکن یو نیڈ دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ۔ پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس طرح کسی پہ یسوع کی بات کھولو گے، کس طرح بیان کرو گے، کس طرح آپ کو خدا موقع دے گا، آپ کو دلیری دے گا، آپ کو حکمت دے گا، آپ کی زبان کو کنٹرول کر کے ایسے الفاظ، ایسی باتیں، ایسا کلام کہ آپ جب بعد بھی سوچو گے تو کہو گے یار یہ کس طرح ہو گیا، ہاؤ اٹس ہیپن، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ تو خدا کا کلام یہی چاہتا ہے کہ صرف آسک، خدا سے مانگے کہ خداوند میں تیری خوشخبری شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسی حکمت، ایسی جرت، ایسا حوصلہ دے، کیونکہ میں یہی چیزوں کی کمی پاتا ہوں۔ آئی نیڈ دیٹ پاور، پاور ٹو وٹنس، پاور ٹو ٹیل پیپل، بلیس می ود دس پاور۔ میں اس کی اشد ضرورت محسوس کرتا، آئی نیڈ اٹ مور۔ اگر آپ واقعی آپ کے دل میں یہ چاہت ہے کہ یس لارڈ آئی وانٹ ٹو ایونجلائز، آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل، آپ اپنی کوشش سے، اپنے جوش جذبے سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جذبہ ضروری ہے، ولنگنس ضروری ہے۔ جو جذبہ رکھتا ہے، جو ولنگ، جو چاہت رکھتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ جسٹ آسک۔ آمین، لیٹس پرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف، تو نے سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ خدا تو نے یہ ممکن کر دیا ہے کہ ہم یہ پاور حاصل کر سکیں، یہ قوت حاصل کر سکیں، کیونکہ اس قوت کے بغیر ہم گواہی نہیں دے سکتے، ہم کسی کے سامنے منہ بھی نہیں کھول سکتے خدا میں۔ لیکن آج میں خود I need more and more the power of the Holy Spirit, power of the Holy Spirit, to preach, to teach, to evangelize people. Wherever I go, Lord, my neighbors, my city, my surrounding area, give me that boldness, give me that power. Come upon me, Lord, come upon these children, Lord. آج جو تیرے بچے یہاں پر خداوند اس چیز کے لیے ترستے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، eagerly waiting upon you, fill them, Lord, come upon them. اپنا روح نازل کر ان پر خداوند، نازل کر خداوند، تاکہ خداوند یہ جلد خداوند وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک اپنی حکمت، اپنی طاقت اور اپنے زور سے نہیں پہنچ سکتے۔ You can do that. Your Spirit can do that. Fill your people, Lord. Fill your people, Lord. We beg you, Lord. We ask you. ہم تجھ سے مانگتے ہیں،
ہم تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں خداوند، تو ہماری زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، نازل کر اپنے روح کو خداوند، تاکہ ہم اس آخری دور میں بڑھ چڑھ کر تیری خدمت کر سکیں، تیری منادی کر سکیں، تیری خوشخبری دنیا تک لے کے جا سکیں، اور بہت سی روحوں کو تیرے پاس لانے کا سبب بن سکیں، کیونکہ تیرا آنا جلد ہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ان جیسس مائٹی۔